مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ جنات کچھ کھاتے پیتے ہیں یا نہیں، اور اگر کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں اور کون کون سی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی آج عرض کر دی جائے گی کہ مسلمان جنات کیا کھاتے ہیں اور کافر جنات کیا کھاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ قاضی ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جنات ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، جماع کرتے ہیں۔ قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ جنات کے کھانے پینے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، تمام جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، جنات کی ایک قسم کھاتی پیتی ہے اور ایک قسم نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ تمام قسم کے جنات کھاتے پیتے ہیں۔ پھر جنات کی کیفیت، کھانے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کا کھانا پینا ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سونگھتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اس رائے کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، شیطان کا انسان کے ساتھ کھانے کا تذکرہ موجود ہے۔ وہب بن منبہ سے لوگوں نے جنات کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کیا ہیں اور کیا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوا کی طرح ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور ایک قسم کھاتی پیتی ہے، وہ بھوت پریت ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، جس ہڈی پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ جنات کے ہاتھ جا کر گوشت والی بن جاتی ہے، اور لید مینگنی ان کے جانوروں کا چارہ ہے، وہ سبز گھاس بن جاتی ہیں۔ اسی واسطے آپ نے ہڈی اور لید سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ کئی احادیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ جنات کا ایک قاصد آپ کے پاس آیا، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو قرآن سنایا، پھر انہوں نے آپ سے کھانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانور کہ جس کو ذبح کیا جائے اس کی ہڈی تمہارے لیے پرگوشت کر دی جائے گی، اور لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، ہڈی لید سے استنجا مت کیا کرو، تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ڈھیلے طلب کیے اور فرمایا کہ ہڈی لید مت لانا۔ میں نے آپ سے پوچھا، اس میں کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ جنات کا کھانا ہے۔ جس وقت نصیبین کا وفد میرے پاس آیا اور وہ صالح جنات تھے، مجھ سے کھانے کی درخواست کی، میں نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کی، پس ہر ہڈی ان کے لیے پرگوشت ہو جاتی ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، پس ایک سانپ آیا اور حضور علیہ السلام کے کان کے قریب اپنا منہ کر دیا اور سرگوشی کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا اور وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک جن تھا، مجھ کو یوں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی امت کو ہڈی اور لیز سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، کیونکہ یہ ہمارا کھانا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کھاتے پیتے ہیں۔ اور شروع میں ایک حدیث آئی تھی جس میں یہ تذکرہ تھا کہ جنات مسلمانوں کے گھروں کی چھت میں رہتے ہیں
اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہتے ہیں۔ اس روایت کا ان لوگوں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں جو یوں کہتے ہیں کہ جنات کھاتے پیتے نہیں۔ عام روایتیں اسی طرح بتلا رہی ہیں کہ تمام جنات کھاتے پیتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کا لطیف الاجسام ہونا کھانے پینے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ملائکہ علیہم السلام کے بارے میں تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور صحیح روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس ویڈیو سے معلوم ہوا کہ جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی خوراک الگ ہے اور کافر جنات کی خوراک الگ ہے۔ مسلمانوں کی خوراک وہ ہڈی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے، اور کافر کی خوراک ہر مردار جانور کی ہڈی ہے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔